تو جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے گا. ویسے کن کن کے پاس ہے بائبل مقدس؟ کتنے لوگ ہیں؟ 3 4 5 6 7 تقریباً 7 8 لوگوں کے پاس بائبل ہے. لیکن بائبل ساتھ لے کر آیا کریں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بائبل ساتھ لے کر آیا کریں، کیونکہ بائبل مقدس ہماری پہچان ہے. 4 صدی کے اندر سینٹ جیروم نے ایک بات کہی. اس نے کہا کتاب مقدس کا نہ جاننا مسیح کو نہ جاننا. اگر ہم بائبل کو نہیں جانتے، اگر ہم بائبل کو نہیں پڑھتے، اگر ہم بائبل کو نہیں سنتے، اگر ہم بائبل پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم بائبل کو تھام کر نہیں رکھتے، تو ہم مسیح کو کبھی بھی پہچان نہیں سکیں گے. سو بائبل کی درست پہچان جو ہے یہ ہمیں مسیح کی حقیقی پہچان بخشتی ہے. آمین. سو آئیے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور 32ویں آیت سے 38ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. سو لکھا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں. شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں. اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو اس حوالے کے اندر ہم ایک بڑا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جس کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے. اگر بچوں کو، عورتوں کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو میں بھی یہ 10,000 سے بھی تجاوز کر جائے. ایک بڑی بھیڑ ہے، ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور خداوند کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ مجھے اس بھیڑ پر کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے. اور آج صبح ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ترس ہے، کمپیشن. خداوند کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بھیڑ کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے. اور یہ جو بھیڑ تھی، بائبل میں لکھا ہے کہ یہ 3 دن سے برابر مسلسل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی. اور اگر آپ پچھلی آیات کو پڑھیں 29ویں آیت سے 31ویں آیت تک، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی بھیڑ ہے، یہ جو اتنا بڑا کراؤڈ ہے، اس کراؤڈ کے اندر ایک نہیں، ایک لنگڑا نہیں، بہت سے لنگڑے تھے. ایک اندھا نہیں، بہت سے اندھے تھے. ایک گونگا نہیں، بہت سے گونگے تھے. ایک ٹنڈا نہیں، بہت سے ٹنڈے تھے. اور لکھا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ جو مختلف
اقسام کی بیماریوں سے گھرے ہوئے تھے، اس بھیڑ میں شامل تھے. یعنی اس بھیڑ کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو مختلف اقسام کی بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے، بیماریوں کا شکار تھے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ ان بیماروں کو لائے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان بیماروں کو، ان لنگڑوں کو، ان اندھوں کو، ٹونڈوں کو، لنگڑوں کو لا کر یسوع کے قدموں میں ڈال دیا. اور جب ان کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیا گیا تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے سب کو، کسی ایک کو نہیں، سب کو اچھا کر دیا، سب کو ٹھیک کر دیا. یعنی کہ سب کو شفا مل گئی. اس بڑی بھیڑ کے اندر، اس بڑے کراؤڈ کے اندر ایک معجزہ نہیں، بے شمار معجزے ہوئے ہیں. ایک ہیلنگ نہیں، بے شمار ہیلنگز ہوئی ہیں، اور سب لوگ شفا پا گئے. اور میں غور کر رہا تھا کہ اس بڑی بھیڑ نے کیا کیا ہے کہ اپنے بیماروں کو لا کر یسوع کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اور آج صبح ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں کسی بھی کمزوری میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی مصیبت سے دوچار ہیں، تو آج صبح اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیں، اور یسوع آپ کو آپ کی کمزوریوں سے، آپ کی بیماریوں سے، آپ کی مشکلوں سے آزاد کر دے گا. ہاللیلویہ. تو اس بڑی بھیڑ کو جو 3 دن سے خداوند کے ساتھ ہے، ان کی زندگیوں میں شفا ہوئی ہے، معجزات ہوئے ہیں، اور یہ خداوند کو چھوڑ نہیں رہے. لکھا ہے یہ برابر مسیح کے ساتھ ہیں. آج ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک خدا کے ساتھ رہتے ہیں جب تک زندگی میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب معجزہ ہو جاتا ہے، جب حالات بدل جاتے ہیں، جب خوشحالی آ جاتی ہے، تو پھر خدا کے ساتھ نہیں چلتے. لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو بیماریوں میں بھی، دکھوں میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر اچھے برے حالات میں خدا کے ساتھ ساتھ برابر چلتے ہیں. اور جو لوگ اس طور سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لکھا ہے کہ خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس بھیڑ پر کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے. ترس کس بات کا آ رہا ہے؟ شفائیں تو ہو گئی ہیں، معجزے تو ہو گئے ہیں، یہ بھوکے ہیں. ہمارے خداوند کو اپنے لوگوں کی فکر ہے. خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے. خدا صرف ہمیں ہماری بدنی تکلیفوں سے ہی شفا نہیں دیتا، ہمیں صرف روحانی خوراک ہی نہیں دیتا، بلکہ ہماری بھوک کو بھی مٹانے کی قدرت رکھتا ہے. سو خداوند نے دیکھا کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، اور لکھا ہے خداوند نے کہا کہ میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں راستے میں تھک کر رہ نہ جائیں. تو غور کریں ہمارے خداوند کی سوچ کیا ہے. ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ بھوکے واپس جائیں. جو یسوع کے پاس آتا ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ اگر یہ بیمار آیا ہے تو بیمار واپس جائے. خداوند چاہتا ہے یہ شفا پائے. خداوند نہیں چاہتا کہ اگر یہ بھوکا آیا تو بھوکا واپس جائے. خداوند اسے سیر کر کے بھیجنا چاہتا ہے. اور خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا، تو شاگرد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم بیابان میں اتنی بڑی بھیڑ کو روٹیاں کہاں سے کھلائیں؟ ہمارے پاس اتنی روٹیاں کہاں سے ہیں؟ تو خداوند نے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں؟ انہوں نے کہا 7 روٹیاں ہیں اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں. مچھلیاں تھوڑی ہیں اور چھوٹی ہیں، اور روٹیاں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. اور بھیڑ کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں پر مشتمل ہے. تو خداوند نے کہا لاؤ
وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اور خداوند نے شکر کر کے وہ روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے آگے سے لوگوں کو دی، اور کلام بتاتا ہے کہ سب لوگ کھا کر سیر ہو گئے، اور جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان سے کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ 7 ٹوکرے اٹھائے۔ ہاللیلویا۔ سو یہ ہمارے خداوند کی قدرت ہے کہ جب خدا کھلاتا ہے تو خدا سیر بھی کرتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی خداوند نے ایک معجزہ کیا، جہاں پر 5000 سے زیادہ لوگ تھے، وہاں پر 5 روٹیاں تھیں اور کتنی مچھلیاں تھیں؟ 2 مچھلیاں۔ اور خداوند نے وہاں پر بھی ان سب کو شیئر کیا، اور وہاں کتنے ٹوکرے بچے؟ وہاں 12 ٹوکرے بچے۔ غور کریں کہ ہمارا جو خداوند ہے اس کی قدرت جو ہے وہ کیا باکمال ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند نے یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ کیا، اور ایک بڑی بھیڑ کو خداوند نے سیر کر دیا۔ اب اس میسج میں سے آج صبح جس بات پر ہم بات کرنے کو، جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کمپیشن، یعنی کہ ترس۔ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر نہ صرف پرانے عہد نامہ میں بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی جو کچھ خدا نے کیا ہے، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں خدا کرے گا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جو اس روئے زمین پر انسان بن کر آیا اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا، انسان کی نجات کا انتظام کیا، ان ساری باتوں کے پیچھے خدا کا ترس ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کا رحم ہے، خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند اپنے ڈرنے والوں پر کیا کھاتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ اور اناجیل کے اندر مسیح خداوند نے جتنے بھی معجزے کیے، آپ پڑھ لیجئے گا، معجزے سے پہلے ایک لفظ آپ کو ضرور ملے گا، اور وہ لفظ ہے ترس۔ خداوند جب بڑی سے بڑی بھیڑ کو دیکھتا تھا تو مسیح کا دل ان کو دیکھ کر ترس سے بھر جاتا۔ ایک مرتبہ خداوند نے کہا، ایک جب بڑی بھیڑ کو دیکھا تو خداوند کو اس بھیڑ کو دیکھ کر ترس آیا۔ لکھا ہے کہ وہ بھیڑ جو تھی ان بھیڑوں کی مانند خستہ حال اور پراگندہ تھی جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ اور خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک سے منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ تو خداوند نے بھیڑ کے اوپر ہمیشہ ترس کھایا۔ اگر بھوکوں کو کھلایا تو ترس، اگر مردوں کو زندہ کیا تو ترس کھا کے، اگر لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، گونگوں کو زبان دی، ٹنڈوں کو درست کیا، بیماروں کو شفا دی، تو اس کے پیچھے خدا کا ترس کار فرما ہے۔ خدا ترس کھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے خدا اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اور ترس یہ ہمارے خدا کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ترس سے، رحم سے، محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم جو مسیح کے خون خریدے ہیں، ہم جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم جو مسیح کے ڈسائپل ہیں، شاگرد ہیں، فالوور ہیں،
ہمارے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے ترس ہونا چاہیے. یہ ہمارے خداوند کا مزاج ہے، اور وہی مزاج جو ترس سے بھرا ہوا مزاج ہے ہمارے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے. لوکا کی انجیل میں لوکا 6:36 میں خداوند نے کہا جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. ضرور ہے کہ ہم بھی کیا ہو؟ رحم دل ہو. اور آج صبح ہم غور کریں گے کہ کیا آج ہماری زندگیوں میں لوگوں کے لیے ترس ہے یا نہیں ہے؟ اور جس شخص کے اندر ترس ہوتا ہے وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں. خدا تو ترس سے بھرا ہوا ہے ہی، لیکن ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے ہمارے اندر کتنا ترس ہے، کتنا بوجھ ہے، کتنا رحم ہے ایک دوسرے کے لیے. اور یہ جو ورڈ ہے ترس، یونانی میں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اندرونی اعضاء کسی کو دیتے ہیں. ہم بیرونی چیزیں تو شاید کسی کو دے دیں، لیکن اندرونی چیزیں، آپ کے جو اندرونی پارٹس ہیں، ترس کا مطلب ہے انسان اپنے اندرونی اعضاء کسی کو دے دے، اور کسی کے درد کو دل کی گہرائیوں سے اس قدر محسوس کرے کہ وہ درد دوسرے کا نہیں بلکہ اس کا اپنا ہو. اور اس کا مطلب ہے کہ جب وہ درد کو سمجھ جائے تو اس کی تکمیل کے لیے عمل پیرا ہو اور ویسا ہی جذبہ بھی رکھے. یہ دو ورڈ ہیں، ایک ہے پیشن اور ایک ہے کمپیشن. پیشن کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ. اور کمپیشن کا مطلب ترس. تو ترس صرف کھانا ہی نہیں ہے کہ کسی کو مشکل میں، مصیبت میں، دکھ میں دیکھ کر وقتی طور پر اسے دیکھ کر ترس کھانا صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ ترس کھانے کے بعد اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھنا حقیقی ترس ہے. کیونکہ خداوند یسوع جب ترس کھاتا ہے تو صرف ترس نہیں کھاتا، وہ پھر کچھ کرتا بھی ہے، اور وہ کرتا ہے جو اس بندے کی نیڈ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس بندے کو روٹی کی ضرورت ہے تو یسوع اس کو صرف دعائیں دے کے رخصت کرے. اگر اس کو شفا کی ضرورت ہے تو صرف اس کو باتوں کے ذریعے تسلی دے کے رخصت کرے. یسوع اس کی نیڈ کو پورا کرتا ہے. اور کلیسیا کا بھی یہی کام ہے کہ صرف دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر ہائے ہائے ایسے نہ کریں، بلکہ اس کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں. کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے، اس کی نیچر ہے، اس کا مزاج ہے. اور ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں کیا ہیں جی؟ ہونی چاہیے. یہ جذبہ، اگر ہم اس جذبے سے خالی ہیں تو پھر مسیحی ہوتے ہوئے آپ چیک کریں کہ ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں روحانی میں آ کے. سو ہمیں اپنے اندر ترس رکھنا ہوگا، اور اس ترس سے بھرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترس سے بھر جائیں، ہمارے اندر ترس ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس ترس سے بھرے ہوئے خدا کی قربت میں جانا ہوگا، اس کی نزدیکی میں جانا ہوگا. یاد رکھیں، جو شخص جتنا زیادہ مسیح کی قربت میں رہے گا، مسیح کی فیلوشپ میں رہے گا، مسیح کے قریب جائے گا، وہ شخص اتنا زیادہ ترس سے بھرتا جائے گا. سو ترس سے بھرنے کے لیے مسیح کی قربت میں جانے کی ضرورت ہے. اور آج صبح 3 باتیں ہیں
جن پر ہم مختصراً غور کریں گے کہ جس شخص میں ترس آ جاتا ہے، جو شخص ترس سے بھر جاتا ہے، جس شخص کی نیچر میں ترس شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص کرتا کیا؟ پہلی بات جس شخص کے اندر ترس ہوگا دوسروں کے لیے وہ شفایت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شفایت کرے گا۔ اور شفایتی دعا جو ہے یہ دراصل دعا ہی وہ ہے جب انسان خود غرضی سے باہر نکل کر دعا کرے۔ اس دعا کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے نہیں، بلکہ یہ دعا وہ دعا ہے جو دوسروں کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جب ہم کسی دوسرے کے لیے ماتم کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ دعا وہ دعا ہے جب ہم کسی دوسرے کے لیے خدا کے سامنے رکھنا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دعا کس شخص نے کی ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب میرے ساتھ نکالیے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے۔ خداوند موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تو مجھے اب چھوڑ دے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے موسیٰ نے خدا کو پکڑا ہوا ہے، جیسے موسیٰ نے خدا کو کچھ کرنے سے روکا ہوا ہے، اور خداوند اسے کہہ رہا ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اس پورے واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہوا کیا ہے کہ مرد خدا موسیٰ نبی پہاڑ پر خدا کے پاس گیا ہوا ہے، خدا کی حضوری میں ہے، خدا کی نزدیکی میں، خدا کی قربت میں ہے، اور خدا نے وہاں پر اسے 10 احکام دیے، شریعت دیے، کلام دیے۔ اور جب یہ موسیٰ پہاڑ پر خدا کے پاس ہے، خدا اسے کلام دے رہا ہے، تو قوم بنی اسرائیل نے نیچے کیا شروع کر دیا؟ بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی، اور جب خدا نے دیکھا کہ نیچے قوم نے بت پرستی کرنا چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، تو خدا کا غضب بھڑکا، خدا ناراض ہوا، خدا کو غصہ آیا، اور خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ گردن کش قوم ہے، تو کیا اگر مجھے چھوڑ دے تاکہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو ختم کر دوں گا۔ اور خدا وہاں پر موسیٰ کو ایک آفر دے رہا ہے، اور آفر کیا ہے؟ کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، ان کو ختم کر دوں گا، ان کو نیست و نابود کر دوں گا، اور تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اب یہ آفر اگر کسی اور بندے کو ملتی تو اس نے خوشی سے قبول کرنی تھی، تو چلو اچھا ہے، یہ قوم تو ہے ہی گردن کش قوم، اچھا ہے یہ قوم ختم ہو جائے۔ موسیٰ کو ویسے انہوں نے بڑا ستایا، ہر بات میں موسیٰ کے سامنے شکایت، موسیٰ کے سامنے بڑبڑانا، پانی نہ ملنا تو موسیٰ کو پریشان کرنا، کھانا نہ ملنا تو موسیٰ کو پریشان کرنا، آگے سمندر آ جائے گا تو موسیٰ پر بڑبڑائیں گے۔ لیکن موسیٰ نے غور کریں اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ خدا کی قربت میں رہنے کے سبب سے ترس سے بھرا ہوا شخص تھا۔ اس کے اندر قوم کے لیے ترس تھا، اور اس نے قوم کے لیے کیا کی ہے؟ شفایت کی۔ وہ خدا اور قوم کے درمیان میں رکھنا میں کھڑا ہو گیا۔
اس نے خدا کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے. کسی خادم نے کہا کہ شفایت کرنے والا خدا کے ہاتھ کو باندھ دیتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خدا بھی اس سے یہی کہہ رہا ہے کہ اب مجھے چھوڑ دے. لیکن موسیٰ خدا کو نہیں چھوڑا. خدا کے اور قوم کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اور اگر 32 باب کی 32 آیت پڑھیں تو وہاں پر موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر تو ان کا گناہ معاف کرے تو خیر، نہیں تو میرا بھی نام اس کتاب میں سے کاٹ دے جو تو نے لکھی ہے. غور کریں کہ میرا نام بھی مٹا دے. اگر میرے بھائیوں کو، میری قوم کو، میرے لوگوں کو اگر تو نے اس ملک میں نہیں لے کر جانا تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا. اگر ان کو یہ برکت نہیں ملنی تو مجھے بھی نہیں ملنی چاہیے. اگر میرے بھائی کو، میرے چرچ کو، میری قوم کو، میرے لوگوں کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر مجھے بھی نہیں ملنی چاہیے. لیکن یہ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر ترس ہوتا ہے. ورنہ آج لوگوں کی سوچ تو یہ ہے کہ کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، منو تو ملنا چاہیے ذرا. کسی کا نام ہو یا نہ ہو لیکن میرا نام ہونا چاہیے. لیکن غور کریں موسیٰ پر، موسیٰ کی شخصیت پر. یہ شفایت کرتا ہے، اس میں ترس ہے، اور یہ خدا اور قوم کے بیچ میں کھڑا ہو. آج آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی، ہمارے لوگوں کی کیا حالت ہے. آج ہمیں بھی قوم کے لیے ترس سے بھر کر چرچ کو شفایت کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے سامنے رکھنا میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان میں تلاش کی کہ کوئی ایسا شخص ملے جو فصیل تیار کرے اور میرے سامنے ان لوگوں کے لیے رکھنا میں کھڑا ہو تاکہ میں ان کو برباد نہ کروں، ختم نہ کروں. لیکن کوئی نہ ملا. خدا اس وقت بھی اور آج بھی شفایت کرنے والوں کی تلاش کرتا ہے. ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خدا سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن خدا شفایت کرنے والوں کو بھی ڈھونڈتا ہے کہ وہ کدھر ہے. سو آج صبح پہلی بات کہ جس شخص میں ترس ہوگا وہ کیا کرے گا؟ سب بولیں، اونچی آواز میں بولیں. آپ شفایت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر جو دعائیہ میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں آیا کریں. پتہ چلے گا آپ کتنے ترس سے بھرے ہیں. افسوس ہوتا ہے دعائیہ میٹنگ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، خالی پڑی ہوتی. لیکن اگر آپ واقعی ترس سے بھرے ہوئے شخص ہیں تو پھر آپ پریئر میٹنگ میں نظر آئیں گے. تو پہلی بات جس میں ترس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے. اور دوسری بات، جس شخص کے اندر ترس ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. نمبر 1 شفایت کرے گا اور نمبر 2 مدد کرے گا. لوکا کی انجیل کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک تمثیل ہے. لوکا 10:28 میں نیک سامری کی تمثیل. اس حوالے کو پڑھیں گے نہیں، زبانی بات کریں گے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. خداوند نے ایک تمثیل کہی کہ ایک شخص تھا جو راستے میں جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے پکڑ کر کیا کیا؟ اس کے کپڑے اتار لیے، اسے مارا اور اسے ادھموا چھوڑ کر چلے گئے. اب اتفاقاً لکھا ہے کہ وہاں سے ایک کاہن گزرا.
کاہن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پریسٹ، جو ہیکل میں خدمت کرتا ہے، جو خدا کا خادم ہے، خدا کا بندہ ہے، جسے خدمت کے لیے مسح کیا گیا ہے۔ کاہن وہاں سے گزر رہا ہے اور کاہن نے دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پڑا ہوا ہے، عدم ہوا ہے، زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور اس نے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر وہاں سے ایک لاوی گزرا۔ لاوی کا جو قبیلہ ہے یہ خدا نے اپنے لیے الگ کیا ہوا تھا، اور لاوی قبیلے میں سے ہی سارے کاہن جو تھے وہ بنتے تھے۔ سو لاوی نے بھی جب اسے دیکھا اور کترا کر چلا۔ اب غور کریں، یہ روحانی لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ کلام سنانے والے لوگ ہیں، یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر ترس نہیں ہے، ان کے اندر محبت نہیں ہے، خالی ہیں۔ اوپر سے خدا کے لوگ ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ ایک شخص کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن اسے دیکھ کر کترا کر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور شخص وہاں سے گزرا سفر کرتے کرتے، اور وہ سامری تھا۔ اور سامری یہ وہ لوگ تھے جن سے یہودی لوگ نفرت کرتے تھے۔ لیکن اس شخص پر غور کریں، اس شخص کے اندر کلام میں لکھا ہے، اس سے اس کو دیکھ کر ترس آیا، اور صرف ترس نہیں آیا، اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ اس شخص نے اس کے زخموں پر تیل اور میں لگا کے اس کے زخموں کو باندھا، اور پھر اسے کہاں لے گیا؟ ایک سرائے میں لے گیا، اور وہاں پر جا کر اس کی خبر گیری کی، اور جاتے ہوئے اس نے 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور اگر اس سے زیادہ کچھ خرچ ہوگا تو واپس آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ غور کریں کہ اس سامری پر کہ اس کے اندر کس قدر ترس ہے، وہ کس قدر دوسرے شخص کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کہ وہ اپنی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے، اپنی جیب سے دوسرے شخص پر خرچ کرتا ہے، اور صرف خرچ نہیں کر رہا، اس کے باقی باتوں کے لیے بھی ذمہ داری لے رہا ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی کچھ خرچ ہوگا تو میں آ کر ادا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اس طور سے کسی کی مدد کرتے ہیں کہ اپنی روٹی کسی کو کھانے کے لیے دے دیں، اپنی جیب خرچ کسی کی مدد کے لیے دے دیں؟ یہ کام وہ لوگ ہی کریں گے جن کے اندر ترس۔ آج کل لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ میری مدد، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارا مددگار یہوہ خدا ہے، یسوع ناصری ہے، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن دنیا میں جو بغیر مدد کے ہیں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم ان کی مدد اسی وقت کریں گے جب ہمارے اندر ترس ہوگا۔ ترس نہیں ہوگا تو پھر مدد کریں گے نہیں، بلکہ مدد مانگیں گے۔ لیکن ترس سے بھرا ہوا شخص، یاد رکھیں، مدد مانگتا نہیں، مدد کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو 2 باتیں، پہلی بات جس میں ترس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے، اور دوسری بات جس میں ترس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو اور بھی زیادہ قابل غور ہے، جس شخص کے اندر ترس ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور یہ وہ کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شفایت بھی کر لیں گے، لوگ مدد بھی کر دیں گے، لیکن معاف نہیں کریں گے۔
لیکن جس کے اندر ترس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب میں اگر 21ویں آیت سے 38ویں آیت تک آپ پڑھیں، زبانی آپ کو بتاؤں گا، یہ وہ حوالہ ہے جب پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ معاف کروں؟ تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا 7 بلکہ 70 دفعہ، اور 7 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتا ہے؟ 490، یعنی کہ 490 مرتبہ یہ وہ فگر ہے جو ان لمیٹڈ فگر ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب پطرس مسیح کے پاس آیا اور پطرس رسول نے اپنے طور پر معافی کی ساری حدود کو پھلانگتے ہوئے یہ بات کر دی کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو کیا میں 7 دفعہ معاف کر سکتا؟ تو پھر خداوند نے جو بات کہی 7 کے 70 دفعہ، دراصل معافی کا تعلق گنتی کے ساتھ نہیں ہے، کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی کا جو عظیم مکاشفہ ہے، یعنی کہ فارگیونیس کی جو اسپرٹ ہے، معافی کی روح میں مسلسل چلنا، یہ ایک مسیحی زندگی ہے۔ مطلب کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ معاف نہیں کر سکتے۔ خداوند کے مطابق دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی شخص آپ کے خلاف کر جائے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کر جائے تو آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ ترس سے بھرا ہوا شخص، معافی کی روح میں مسلسل چلنے والا شخص، اس کے خلاف اگر کوئی بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے تو اس کے باوجود بھی معافی کے لیے تیار رہنا، دراصل 7 کے 70 دفعہ کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی دفعہ معاف کر دیا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ یسوع نے کہا کہ ایک گال پر کوئی مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، تو اس نے کہا کہ پھر آگے یہ نہیں پتا کہ جب دوسرے پر بھی کوئی مار دے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اگر دوسرے پر بھی کوئی مار دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرا آگے کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے معاف کرنا، مسلسل معاف کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ ایک کیا دوسرا کیا تو اب بس وہ نہیں، مسلسل معاف کرنا۔ اور معاف کون کرے گا؟ جس کے اندر ترس ہے۔ اور جب پطرس نے یہ بات کہی تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بات کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو لفظ ہے معافی، اس کے لیے جو یونانی ورڈ یوز ہوا ہے ایفیامی، اس کا مطلب ہے آزاد کرنا، اس کا مطلب ہے رہا کرنا، اس کا مطلب ہے قرض ادا کرنا، اس کا مطلب ہے پیچھے چھوڑانا، اور اس کا مطلب ہے ساتھ اٹھائے نہ پھرنا۔ اس کا مطلب جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ اس کو ساتھ اٹھائے لیے پھرتے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سپاہی نے ایک مجرم کو ہتھکڑی باندھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ ہتھکڑی اس سے بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بھی ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، دونوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی۔ تو جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ شخص تو ہتھکڑی میں ہوتا ہے، ہم بھی ہتھکڑی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ خلاصی دو تاکہ تمہیں بھی خلاصی دی جائے، معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پر بھی
رحم کیا جائے. تو خداوند نے پھر پطرس نے جب یہ بات کہی تو خداوند نے ایک وہاں پر بھی بڑی خوبصورت تمثیل پیش کی ہے. اس کے بعد ہم ختم کریں گے اس تمثیل کے بعد، لیکن یہ بڑی قابل غور ہے کیونکہ یہ جو تمثیل ہے یہ تمثیل مکاشفے کی، معافی کے مکاشفے کی روح سے لبریز ہے. دیکھا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اس کا جو ایک نوکر تھا اس سے جب حساب لیا یا حساب مانگا تو اس نوکر کا بہت زیادہ بہت بھاری بے قیاس قرض جو ہے وہ نکل آیا. اور وہ کتنا قرض تھا؟ بائبل میں لکھا 10,000 توڑوں کا مقروض تھا. وہ نوکر اس بادشاہ کا مقروض تھا 10,000 توڑوں کا. اور یونانی میں جو لفظ ہے توڑا، اس کے لیے ورڈ ہے ٹیلنٹن. اور ایک اسکالر ہے جان میکارتھر، اس کے مطابق یہ ان کی سب سے بڑی کرنسی تھی. اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ سونے کا وزن تھا، تقریباً 35 کلو سونا. اور جو 1,80,000 دینار بنتے ہیں. کتنے؟ 1,80,000 دینار بنتے ہیں. اور جو 10,000 توڑے ہیں یہ پتہ کتنا بنتا ہے؟ 1,80 کروڑ دینار. 1,80 کروڑ دینار یہ بنتے ہیں 10,000 توڑے. اور جو ریفرنس بائبل کا حاشیہ ہے اس میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرض تھا یہ تقریباً ہماری کرنسی کے مطابق 3,60,00,000 روپے کا ہے. 3,60,00,000 10,000 توڑے. اور یہ جو ورڈ ہے 10,000 یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی ایسی بات کا ذکر کرنا ہو جس کو ہم کاؤنٹ نہ کر سکے، کاؤنٹ لیس ہو، بے شمار ہو، تب بھی 10,000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ یہ اتنا زیادہ قرضہ ہے اور جب مالک نے حساب مانگا تو اس نوکر کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کو بیچ کر قرض جو ہے وصول کیا جائے. تو لکھا ہے بائبل کے اندر کہ اس شخص نے، اس نوکر نے گر کر سجدہ کیا اور اس سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے، میں یہ سارا قرضہ تیرا اتار دوں گا. اب غور کریں، نوکر نے مہلت تو مانگی ہے لیکن جتنا بڑا یہ قرضہ تھا اگر وہ ساری عمر بھی محنت کرتا رہتا تو یہ قرض نہیں اتر سکتا. اتنا بڑا قرضہ تھا. تو جب اس نے مہلت مانگی تو وہاں پر پڑھ لیجئے گا، لکھا ہے کہ بادشاہ کو اس پر کیا آیا؟ ترس آیا. اور جب ترس آیا تو اس نے اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا. کب معاف کیا؟ جب اس کو اس پر ترس آیا. غور کریں کہ بادشاہ کا جو ترس ہے اس کے قرض سے بھی بڑا ہے. اس کے قرضے کے اوپر بادشاہ کا ترس غالب آیا. قرضہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس بادشاہ کا، اس خدا کا جو ترس ہے وہ بہت بڑا ہے. ہلیلویا. اور یہ جو نوکر ہے نا، یہ ہماری تصویر ہے. کس کی تصویر ہے؟ ہماری تصویر ہے. ہم خدا کے مقروض تھے. ہمارے گناہ بے شمار تھے، اتنے زیادہ، اتنے بڑے گناہ کہ جن کا کوئی ادائیگی نہیں.
بائبل مقدس میں لکھا کہ اگر خدا ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو کون قائم رہ سکتا؟ اگر وہ کاؤنٹنگ کرے ہمارے گناہوں، تو یہ نوکر ہماری تصویر ہے. اور جب ہم خدا کے حضور میں شکستہ ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو خدا ہمارے گناہ جو بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، ان سب کو ترس کھا کے معاف کرتے ہیں. اب اس شخص کو جب معافی مل گئی ہے تو غور کریں، جب یہ معافی حاصل کر کے اس قرضے سے رہائی پا کر جب باہر نکلا ہے تو اس نے دیکھا سامنے سے اس کا ایک ہم خدمت بھائی آ رہا ہے جس نے اس کے کتنے دینے تھے؟ 100 دینار، 10,000 توڑے، 1 ارب 80 لاکھ دینار. اور یہاں پر کتنے ہیں؟ 100، صرف 100. یعنی کہ اس رقم کے مطابق یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. اور اس شخص نے اس نوکر کو، اپنے ہم خدمت بھائی کو پکڑ کے دیکھا، اس کا گلا گھونٹا اور کہتا پیسے نکال گئے. تو اس شخص نے بھی وہی کام کیا جو اس نے کیا تھا. اس نے بھی اس سے مہلت مانگی. لیکن یہ کیسا شریر شخص تھا، کیسا سنگ دل انسان تھا، اس کو اس شخص پہ ترس نہیں آیا. اس نے اس شخص کو معاف نہیں کیا اور پکڑ کے اس کو قید میں ڈال دیا. تو جب دوسرے لوگوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی کہ وہ شخص تجھ سے تو معافی حاصل کر کے چلا گیا ہے لیکن آگے اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ بادشاہ کو پھر غصہ آیا. اس کا جو ترس ہے پھر کیا ہوا؟ قہر میں بدل گیا. کب؟ جب اس شخص نے آگے سے کسی اور کو معاف، اور لکھا ہے کہ اس کو پکڑ کر لائے اور اسے قید میں ڈال دیا کہ جب تک یہ قرض ادا نہ کرے اسی قید میں رہے گا. کیوں؟ اور بادشاہ نے اسے پتہ کیا کہا؟ بادشاہ نے اس سے کہا کہ جب کیا تجھے لازم نہ تھا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا. بڑی عجیب سی بات ہے. اور خداوند نے آگے ایک اور بات کہی. خداوند نے کہا کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. میرا آسمانی باپ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا. جب اس نے تمہیں معاف کیا ہے آگے سے تم معاف نہیں کرتے تو پھر تمہیں کیا کیا جائے گا؟ جیسے اس شریر نوکر کو قید میں ڈال دیا گیا، تمہارے ساتھ بھی میرا آسمانی باپ ایسے ہی کرے گا اگر جب تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے. تو جو لوگ یاد رکھیں معاف نہیں کرتے، جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتے، وہ خود بھی ایک قید میں چلے جاتے ہیں. جیسے نوکر قید میں چلا گیا اور لوگ تلخی، غصے اور کڑواہٹ کی قید میں چلے جاتے ہیں جب کسی کو معاف نہیں کرتے. جوائس مائر ایک نے ایک کتاب لکھی اس نے، اور اس نے ایک بات کہی کہ خود پر، اس نے کہا کہ معاف کیجئے اور خود پر احسان کیجئے. جب ہم دوسروں کو معاف کرتے تو دراصل ہم اس پر احسان نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر احسان کرتے. ہم اس قید میں سے باہر نکل آتے، ہم آزادی کے اندر، ہم خوشی کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہم مختلف اقسام کی قید میں چلے جاتے ہیں. ہمارا سکون چھن جاتا ہے، ہمارے اوپر ایک بوجھ آ کر ٹھہر جاتا ہے. آپ غور کریں، آپ نے زندگی میں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کسی کو معاف کرتے ہیں، مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے لوگوں کو معاف کرنے. معاف کرنے کے بعد انسان ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے، ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے، ایک دم فریش ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کرتے
ہم ایک بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں. وہ شخص تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم بھی دبے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بوجھ سے آزاد ہوں, ہم ڈپریشن سے باہر نکلیں. آپ کو پتہ ہے بہت سی بیماریوں کے پیچھے ڈپریشن ہے, اور ڈپریشن کے پیچھے نا معاف کرنے کی اسپرٹ ہے. جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو کر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہم پریشان رہتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کریں گے, آج صبح میسیج ہے, اگر کسی شخص نے آپ کو دکھ دیا, آپ کو پریشان کیا, آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو آپ خدا کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے اوپر احسان کیجیے. اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے باپ کی نیچر کو اپنے اندر رکھتے ہوئے دوسروں کو کیا کریں, معاف کریں, اور دل سے معاف کریں. اور جب آپ معاف کریں گے تو آپ اس خوشی کو محسوس کریں گے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. سو عزیزو, آج صبح ہم سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ترس ہو, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اس ترس سے بھرے ہوئے خدا کی قربت میں جانا ہوگا, اس کی نزدیکی میں جانا ہوگا. اور جب ہم اس کی نزدیکی میں جائیں گے تو ہم ترس سے بھر جائیں گے, اور جب ترس سے بھر جائیں گے تو ہم دوسروں کے لیے شفایت کریں گے, ہم دوسروں کی مدد کریں گے, اور ہم دوسروں کو معاف کریں گے. کتنے لوگ آج صبح معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہوں گا, معاف کریں. خداوند آپ کو معاف کرے گا اور آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. سو آج صبح اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین.